الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، آپ میں سے کچھ طلباء نے آج کے اس مسابقے میں حصہ لیا اور کوشش کی کہ وہ حصہ لینے والے اور طلباء میں امتیازی شان و مقام حاصل کریں۔ یہ اچھی علامت ہے اور آپ کے صحیح سمت میں آگے بڑھنے کی نشانی ہے۔ بھلے کاموں میں، اچھی باتوں میں، تعلیم میں مسابقت کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، دوسروں سے ممتاز رہنے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم دنیا کے سلسلے میں مقابلہ نہ کریں۔ دنیا اور اس کے اسباب کے سلسلے میں ہم اگر ایک دوسرے سے ریس لگائیں گے، مقابلہ کریں گے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ لیکن دین کے سلسلے میں، علم دین کے سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے ہمیں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے دو قسم کی آیتیں آئی ہیں۔ ایک میں ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور ایک میں ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ مسارعت کہتے ہیں جلدی جلدی تیزی سے آگے بڑھنا، مسابقت کہتے ہیں کسی سے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت پانے کے لیے دوسروں سے زیادہ محنت کرنا۔ جنت کی نعمتوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد سورہ مطففین میں آیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ مقابلہ کرنے والوں کو ان نعمتوں کے بارے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ اس میں نہیں ہے کہ فلاں نے بلڈنگ بنا لی تو ہم بھی بنا رہے ہیں، فلاں نے گاڑی خریدی تو ہمیں بھی شوق ہو رہا ہے۔ مقابلہ اس میں نہیں ہے۔ مقابلہ اس میں ہے کہ اگر کوئی روزانہ 3 پارے قرآن پڑھتا ہے تو ہم 5 پارے پڑھیں۔ اگر کوئی طالب علم 4 صفحہ سبق سناتا ہے تو ہم 6 صفحہ سنائیں۔ اگر کوئی آموختہ 1 پارہ سناتا ہے ہم 2 پارے سنائیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے۔ مسابقہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی خوابیدہ صلاحیتیں اجاگر ہوں، آپ کے اندر جو استعداد ہے وہ سامنے آئے، آپ کا جو جوہر ہے وہ کھل جائے، آپ میں ہمت آئے، آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ لوگوں کے سامنے آپ قرآن مجید پڑھ سکیں۔ قرآن مجید کہیں سے پوچھا جائے آپ تلاوت کر سکیں، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یاد اچھا ہے مگر لوگوں کے سامنے آنے کی وجہ سے خوف ہو جاتا ہے، یا مائک کے سامنے بیٹھا
خوف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھولنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ خوف بھی نکلتا ہے اس طرح کے مسابقے میں شریک ہونے سے، اور عادت بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی لوگوں کے سامنے تلاوت کر سکیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مسابقے میں حصہ لیا اور اپنے اعتبار سے اچھا پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی آپ کو اور محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا کہ کئی بچے قرآن مجید پڑھنے میں شروع ہی میں اٹک گئے، یہ آیت پورے طور پر سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ علامت ہے کہ ابھی آپ کو اور محنت کرنا ہے، ابھی آپ کو اور آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور زیادہ اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اچھی علامت ہے کہ آپ لوگوں کے پڑھنے کا انداز، لب و لہجہ، کچھ مخارج کی ادائیگی اچھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی بعض بچوں کے پڑھنے میں مخارج کی ادائیگی اتنی اچھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لب و لہجہ اتنا خوبصورت نہیں بن پا رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ صرف اساتذہ کرام کے جذبے اور شوق اور محنت سے بات نہیں بنے گی، آپ لوگوں کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، آپ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ جذبہ آئے کہ آپ بہترین حافظ بنیں، بہترین مجود بنیں۔ مجود یعنی اچھی تجوید والا انسان، بہترین قاری بنیں۔ قرآن مجید ایسا پڑھیے کہ سننے والوں کا دل باغ باغ ہو جائے۔ قرآن مجید اتنا خوبصورت پڑھیے کہ جو لوگ آپ کی تلاوت سنیں ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے یقین میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید خوبصورت کتاب ہے، اس کتاب کی خوبصورتی بڑھتی ہے اچھی آواز سے، اچھے لب و لہجے سے، اچھے انداز سے، اچھے طور طریق سے پڑھنے کے ذریعے۔ روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ قرآن پاک کو اپنے لہجے کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے زینت بخشو۔ اگر آپ اچھی طرح قرآن مجید پڑھیں گے اس کی تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک وہی ہے لیکن پڑھنے کا فرق ہے، اور جتنا دل لگا کر، جتنی اچھی ادائیگی کے ساتھ، جتنے خوبصورت انداز میں آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کے حسن میں، اس کی تاثیر میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے عزیزو، محنت کا مزاج بناؤ اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ لاابالی پن، لاپرواہی، توجہ نہ دینا، اپنے من کی چاہتوں پر چلنا، یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ کی محنت کا دور ہے، آپ کے بننے سنورنے کا دور ہے، آپ کی تعمیر کا مرحلہ ہے، آپ کے وجود کی تشکیل اور آپ کی شخصیت کی تشکیل کا موقع ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر آپ ابھی وقت ضائع کریں گے، وقت بھی آپ کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا جذبہ، بہتر طریقے پر قرآن پاک یاد کرنا، پختہ، مضبوط۔ یہ نہیں کہ 4 آیتیں پڑھنی ہیں اور اس میں 2 غلطی 6 غلطی آ رہی ہے، یہ نہیں۔ قرآن مجید ایسا پختہ یاد ہو کہ آپ کہیں رکے نہیں،
کہیں اٹکے نہیں، پڑھتے چلے جائیں، اور اس طرح پڑھیں کہ آپ کے پڑھنے میں روانی، آپ کے حفظ میں پختگی ہو۔ اس لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس کے مطابق آپ عزیزوں کو اور محنت کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہاں اساتذہ کرام پہلے سے زیادہ توجہ سے آپ لوگوں کو بنانے سنوارنے میں لگے ہیں۔ اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ امتحانات بھی قریب ہیں، امتحان کے سلسلے میں بھی آپ لوگ پوری توجہ دیں اور اچھی محنت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو امتیازی اور نمایاں مقام حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے، اور آپ عزیز طلباء کو قرآن مجید سے گہرا تعلق عطا فرمائے، اور ہمارے طلباء و اساتذہ کی ساری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔